اگر مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے جب کسی انسان کے مچھلی کھاتے ہوئے کانٹا اس کے حلق میں پھنس جائے۔ تو چلیے سب سے پہلے دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس چیز سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مچھلی کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوں اور مچھلی کے بہت سے فوائد بھی ہیں اور اس پکوان سے لطف اندوز ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ مچھلی لازمی کھانی چاہیے۔ مچھلی سے بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور دوسری بیماریوں سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ مچھلی خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے، خون میں چربی بننے کے عمل کو کم رکھتی ہے اور ہماری ذہن کی نشوونما کے لیے بہت بہترین چیز ہے مچھلی۔ اگر آپ کو یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ مچھلی کھاتے ہوئے آپ کے گلے میں کانٹا پھنس چکا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور اس سے جان تو نہیں جا سکتی لیکن پریشانی بہت ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ہاسپٹل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اور کانٹا اگر چبھ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کو ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو فوری طور پر سکون مل جائے گا۔ کانٹا عام طور پر جان لیوا ثابت نہیں ہوتا، مگر آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ سانس رک گئی ہے یا آپ کی آواز بھاری ہو گئی ہے۔ ایسا تجربہ ہو تو یہ کام فوراً کر لیں تاکہ آپ کو مزید پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑ سکے۔ سب سے پہلے کھانسنا، ویسے ذہن میں سب سے پہلے ایسی صورتحال میں کھانسنے کا ہی خیال آتا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کھانسی اس طرح کی صورت میں جسم کا پہلا حفاظتی حصار ہوتی ہے۔ اکثر کچھ منٹ تک کھانسنا اتنی ہوا خارج کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے جو کانٹے کو نکال پھینکتی ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے تو اور طریقے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، زیتون کا تیل نگل لیں۔ اگر کھانسی کام نہ کرے تو زیتون کا تیل ایک اچھا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تیل فوری طور پر تھوک میں تحلیل ہوتا ہے، لہٰذا یہ مچھلی کے کانٹے کو حلق کے نیچے گزارنے کے لیے اچھا آپشن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کانٹے کو چکنا کر کے پھسلنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ نمبر 3، مارش میلو آزمائیں۔ بہت سے افراد اس کے فائدہ مند ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ بڑے سائز کا مارش میلو لیں اور منہ میں ڈال کر تھوڑا سا چبائیں، اتنا پگھلنے اور چپکنے لگے تو نگل لیں۔ یہ چپکنے والی میٹھی سوگات اپنے ساتھ مچھلی کے کانٹے کو بھی اپنے معدے میں لے جائے گی۔ سرکہ نوش کر لیں۔ کانٹے کو ہلانے کے لیے کچھ قطرے سرکے کو پی کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پانی میں سرکے کے قطرے مکس کر کے پینا مچھلی کے پھنسے ہوئے کانٹے کی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس طرح کے کانٹے کافی پتلے اور نازک ہوتے ہیں اور سرکے میں موجود تذابیت انہیں گلانے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے، تاہم اس طریقہ کار میں تکلیف سے نجات کے لیے وقت تھوڑا زیادہ درکار ہوتا ہے۔ ڈبل روٹی بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ خشک ڈبل روٹی کو گرم پانی یا دودھ میں معمولی سا ڈبوئیں اور پھر گیند کی طرح شکل بنا کر نگل لیں۔ ایسا ہونے پر مچھلی کے کانٹے کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اور آخر میں اگر یہ سارے طریقے آزما لیں اور آرام نہ ملے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہی چاہیے۔ عام طور پر ڈاکٹر اس کانٹے کو بہت جلد اور بغیر تکلیف پہنچائے نکال دیتے ہیں۔ بہت سنگین کیسز میں ہی معمولی سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے کانٹا پھنسنے پر خون زیادہ منہ سے نکلنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔